لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے واقعہ لشکر اسامہ. حضرت اسامہ ابن زید جناب زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے. جناب زید ابن حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. یہی زید ابن حارثہ ہیں جن کی متعلقہ زوجہ سے جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ارادہ کیا تو معاشرے کو ناگوار گزرا، کیونکہ جاہلیت کے دستور کے مطابق منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوا کرتا تھا، جس کی متعلقہ زوجہ سے نکاح کرنا ممنوع تھا. حضرت کی بعثت جاہلیت کے تمام دستور و قوانین کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی. چنانچہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے حضرت زید ابن حارثہ کی متعلقہ زوجہ سے حضرت کا نکاح جائز قرار دیا اور جاہلیت کے دستور کو کالعدم کر دیا. یہی زید ابن حارثہ ہیں جنہیں حضرت نے جنگ موطا میں حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھ سردار مقرر کیا تھا، اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی، جس کی خبر سناتے وقت حضرت نے گریہ بھی کیا. یہ جنگ رومیوں کے خلاف واقع ہوئی تھی، جس میں یکے بعد دیگرے تینوں سرداروں کی شہادت ہوئی اور کافی تعداد میں مسلمان مارے گئے. اسی کے انتقام کے لیے حضرت نے زید ابن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو ایک لشکر کا سردار مقرر کر کے رومیوں کی طرف روانہ کرنا چاہا تھا، مگر حضرت کے مرض وفات کی وجہ سے یہ لشکر اپنی روانگی کی بابت تذبذب میں مبتلا رہا. لشکر کے پس و پیش کو دیکھ کر حضرت نے اسے روانہ کرنے کے لیے سخت تاکیدیں کیں، حتیٰ کہ فرمایا اللہم لعن من تخلف عن جیش اسامہ، یعنی اے اللہ اس پر لعنت کر جو لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جائے. یہ سن کر لشکر مدینہ سے روانہ تو ہو گیا، مگر رومیوں کی طرف جانے کی بجائے اس نے مدینے کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ واپس لوٹ آیا. لشکر اسامہ ابن زید کے متعلق صحیح بخاری کی یہ حدیث ملاحظہ کریں. ہم سے اسماعیل ابن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور اسامہ ابن زید کو اس کا سردار مقرر کیا، حالانکہ اس لشکر میں ابو بکر اور عمر بھی شریک تھے. لوگوں نے اسامہ کے سردار ہونے پر طعنہ مارا. یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. فرمایا اگر تم اسامہ کی سرداری پر طعنہ مارتے ہو تو کچھ تعجب نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کی سرداری میں طعنہ کر چکے ہو، اور قسم خدا کی وہ سرداری کے لائق تھا اور سب لوگوں سے مجھ کو پیارا تھا.
اس کے بعد یہ اسامہ، اس کا بیٹا، سب لوگوں سے مجھ کو پیارا ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب المغازی، باب بعث النبی اسامہ ابن زید، جلد دوم، صفحہ 772، حدیث نمبر 1580۔ سامعین کرام، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ مترجم موصوف نے بریکٹ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شریک تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حضرات اسامہ ابن زید کے ماتحت تھے اور حضرت اسامہ لشکر کے سردار تھے۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ کئی مرتبہ حضرت نے ان دونوں حضرات کو دوسروں کی ماتحتی میں جہاد کے لیے روانہ کیا تھا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ سردار لشکر رہے اور حضرت نے کبھی بھی ان کو کسی کے ماتحت نہیں کیا۔ بعض اوقات بعض مصلحتوں کی بنا پر آپ نے انہیں جہاد کے لیے نہ بھیجا، مگر آپ جب بھی جہاد کے لیے گئے تو سردار لشکر کی حیثیت سے ہی گئے، کسی کی ماتحتی میں نہیں۔ لشکر اسامہ کے موقع پر بھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اس لشکر کے ساتھ نہ بھیجا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر بعد وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دیں، نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کریں۔ بہرحال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو سردار لشکر مقرر کیا تو لوگوں نے ان کے سردار ہونے پر طعنہ مارا، کیونکہ وہ کم سن اور نوجوان تھے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، اگر تم اسامہ کی سرداری پر طعنہ کرتے ہو تو کچھ تعجب نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کی سرداری میں بھی طعنہ کر چکے ہو۔ زید ابن حارثہ کی سرداری میں لوگ ان کے آزاد شدہ غلام ہونے کے متعلق طعنہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم وہ سرداری کے لائق تھا اور سب لوگوں سے مجھے پیارا تھا، اور اس کے بعد اب یہ اسامہ سب لوگوں سے مجھے پیارا ہے۔ حدیث کے ان جملوں سے ثابت ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سردار لشکر مقرر کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اسے بے چوم و چرا قبول کر لینے کی بجائے اس کی سرداری کے متعلق طنز و طعنہ کیا کرتے تھے، کبھی کسی کی کمسنی کی وجہ سے تو کبھی کسی کے آزاد شدہ غلام ہونے کی وجہ سے۔ مگر حضرت نے بھی خدا کی قسم کھا کر لوگوں کو بتا دیا کہ جو سرداری کے لائق ہوتا ہے اسے ہی آپ سردار مقرر کیا کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت اسامہ کی سرداری کی طرح حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کی کمسنی کی وجہ سے انہیں خلیفہ نہیں بنایا۔ اسامہ کی سرداری میں ثابت ہوا کہ کمسنی سرداری کے معنی نہیں، چنانچہ امت کا حضرت علی علیہ السلام کو کمسنی کی وجہ سے خلیفہ نہ بنانا غلط ثابت ہوا۔ بہرحال اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جب حضرت کسی کو سردار مقرر کرتے تھے تو لوگ سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اس کی سرداری کے متعلق طعنہ زنی کیا کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے زید ابن حارثہ کی سرداری پر طعنہ کیا اور بعد میں اسامہ ابن زید کی سرداری پر۔ ایک لشکر کی سرداری پر تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا، پھر حضرت نے جس کو اپنے بعد ساری امت مسلمہ کے لیے سردار و خلیفہ مقرر کیا، اسے اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حالانکہ حضرت اسی کو سردار مقرر کیا کرتے تھے جو سرداری کے لائق ہوا کرتا تھا۔ اور رہی بات سب لوگوں سے زیادہ پیارا ہونے کی، تو حدیث طیر بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تیری مخلوق میں جو شخص تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو اسے بھیج دے
تاکہ میرے ساتھ وہ یہ بھنا ہوا پرندہ تناول کرے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ کوئی شخص میرے قبیلے کا آئے، مگر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے وہ بھنا ہوا پرندہ حضرت کے ساتھ نوش فرمایا۔ سامعین کرام، آج کی تقریر یہیں ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں واقعہ کرتاس و قلم کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں اپنی وفات سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ لاؤ میرے لیے کاغذ اور قلم لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے لیے وہ چیز لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ چنانچہ اس واقعے کے متعلق انشاءاللہ آئندہ تقریر میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔